السلام عليك يا أبا عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولعنة الله على أعداء محمد وعلى محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجحرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومعوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند لطاف وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم لعن من ظلم محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأن علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. ہم گناہگاروں سیاہکاروں کے درمیان آمد اہل بیت کر باواد بلند سروار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور سروار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خاندان زہرا پہ بلند ترین سروار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی اور آل نبی کے دشمنوں پر بے شمار. دشمنان اہل بیت پر لانا بے شمار. دشمنان اہل بیت پر لانا بے شمار. عزیزان محترم، آج خطبے کے بعد اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ جمعہ کی
دوسری آیت ہے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، وہ ہے ہوا پڑھ دینا قل ہوا، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر کہتے ہیں احد. تو اللہ کی ذات کون ہے؟ ہوا. یہ اللہ نام اللہ کو کس نے دیا؟ وہ تو ہوا تھا، اس کو اللہ کس نے کہا؟ توجہ ہے. آج ساری دنیا سارے مسلک کے لوگ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو اللہ کس نے کہا؟ کوئی ہستی تو تھی، کوئی ہستیاں تھی، تو اللہ نے اپنے کو وہی کہا ہے. سورہ کی ابتدا ہوتی ہے بچوں کو پہلے ہی دور کر دو، یہ گڑبڑ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد. بچوں کا مخالف نہیں، جو ہوشیار بچے ہیں، مگر ان کو ایک جگہ نہ رکھو، ایک جگہ بیٹھاؤ، الگ الگ لے کے بیٹھو. یہی حکم نماز کا ہے. یہ جاہل لوگ ہیں جو نماز کی صفوں سے بچوں کو نکال دیتے ہیں، بچوں سے دشمنی ہے یہ. آج ان کو تم سب سے نکالو گے، کل وہ مسجد سے نکل جائیں گے. پھر جب مسجد سے نکل جاتے ہیں تو سمجھانے جاتے ہیں کہ چلو چلو نماز پڑھو، چلو چلو نماز پڑھو. حکم کیا ہے؟ دو بڑوں کے بیچ میں ایک بچہ رہے تاکہ وہ کوئی مستی کوئی شور نہ کر سکے. یہ فطرتی بات ہے. جب دو ایک جیسے ایک جگہ رہیں گے تو وہ شور کریں گے. تو بچوں کو بیٹھاؤ مگر علیحدہ علیحدہ، دو تین کو ایک جگہ مت کرو. صلوات پڑھیں بر محمد. تو بات ہماری یہ تھی کہ پروردگار عالم سورہ جمعہ کی ابتدا ہی میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح ہے اس کے لیے جو مالک ہے زمینوں کا آسمانوں کا. اور پھر کیا فرمایا؟ فی الارض ملک القدوس السلام ملک القدوس العزیز الحکیم. وہ مالک ہے، ملک ہے، عزیز ہے، قدوس ہے. اب ایک ایک یہ صفاتی نام ہے پروردگار. اگر اس پہ بات ہو تو بات دوسری طرف چلتی جائے گی. بہرحال اتنے ناموں صفاتی نام گنانے کے بعد پھر وہ کیا کہتا ہے کہ وہ ملک ہے، عزیز ہے، قدوس ہے، حکیم ہے. یہ کہنے کے بعد دوسری آیت میں کہتے ہیں هو الذی، وہ ہے. پہلے اللہ تو نے کہہ دیا ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے. کہہ دیتا وہ عزیز ہے جس نے رسول بھیجا، وہ حکیم ہے جس نے رسول بھیجا، وہ ملک ہے جس نے رسول بھیجا. پہلے اپنے یہ تعریف کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے هو الذی، وہ ہے جس نے مبعوث کیا رسول کو، بھیجا رسول کو، ارسال کیا رسول کو. کل میں بتا چکا ہوں کہ پورے قرآن میں آنے کا ذکر ہے، بھیجنے کا ذکر ہے. تو اللہ یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، یا یہ کہوں کہ اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے. تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے کہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا ہے. اب اس کو پہچاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی ماننا ہے. تو ان کو دیکھتے جاؤ، ان کو مانتے جاؤ، ان کی مانتے جاؤ، ان کی شان دیکھ کر وہ سمجھ میں آئے. اللہ ہو کے اپنا تعارف کروا رہا ہے. تعارف نہیں سمجھے کوئی بچے، پہچان کروا رہا ہے. تم کہیں جاتے ہو انٹروڈکشن کرواتے ہو کہ تم کون ہو،
تو تم اپنے محلے کے کوئی بڑے کا نام لیتے ہو, اپنے گھر کے کوئی بڑے کا نام لیتے ہو جس کو لوگ اچھے جانتے پہچانتے. اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, اپنی پہچان کروا رہا ہے کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اگر مجھ کو پہچاننا ہے تو میں وہ ہوں جو ایسا رسول بھیجا. حالانکہ وہ خالق ہیں, رسول مخلوق ہیں, وہ اللہ ہے, یہ بندے ہیں, مگر بندہ بھی تو ہو اسی شان کا جس سے اللہ اللہ ہو کے سلوات پڑھیں. جس سے اللہ اللہ ہو کے اپنا تعارف کروائے. اب یہی سے پتہ چل جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, مگر جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں 7ویں آسمان پہ ہے, عرش پہ ہے, پہلی شعبان کو پہلے آسمان پہ آتا ہے, بندوں سے سوال کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, شب قدر میں آتا ہے, شب برات میں آتا ہے, تو کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا اس کو بخش دوں, کوئی روزی کا مانگنے والا اس کو روزو دوں, ہے نا. یہ اللہ کا تصور جو پیش کیا جاتا ہے, یہ جو اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہیں, ہم کو گمراہ سمجھتے ہیں, ان کے اللہ کی بات کر رہا ہوں. وہ بتاتے ہیں کہ وہ آتا ہے جاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے جو آئے اور جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو آئے جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ جہاں جہاں سے حدیثیں نکال کر ہم پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ حرام ہے, قاضی حرام ہے, محرم حرام ہے, مجلس حرام ہے, یہ حرام ہے, وہ حرام ہے, یہ سارے حرام کا کل مجموعہ ان کے یہاں موجود ہے. ان کے یہاں ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہنم کہے گا حل من مزید, حل من مزید, مجھے اور چاہیے اور چاہیے. تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا. جن کا خدا ہی جہنمی ہو, جن کا خدا ہی جہنمی ہو, وہ جنت کی آس لگائے بیٹھے ہیں. حدیث کے نام پہ روایت گڑی ہوئی ہے, یہ مان لیا جائے تو قرآن کو ہم کہاں لے جائیں گے. یہ جب پہلے آسمان پہ آتا ہے تو قریب ہوتا ہے نا سننے کے لیے نا, تو اللہ سمیع و بصیر ہے, تو کیا وہاں سے نہیں سنتا جہاں ہے؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ قادر ہے, مطلق ہے. تو جنت کو بھر سکتا ہے تو جہنم کا پیٹ کیوں نہیں بھر سکتا؟ اس کو پیر ڈالنے کیوں ضرورت آئی؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک انسان کی طرح مجسم ہے, اس لیے ان لوگوں نے پیر ڈالا. جو کچھ یہودی مسلمان ہوئے تھے, ہاں یہودیوں کو پہچانو, کل کے بھی آج کے بھی. وہ جو مسلمان ہو کر اسلام میں آنے کے بعد اندر سے اپنا کام شروع کیا ہے, وہ یہ سب کیا ہے کہ خدا کو بھی بگاڑ دیا, رسول کا بھی جو تھا شان و شوکت اس میں غلو کیا, کم کیا, زیادہ کیا, یعنی حقیقت تو باقی نہیں رہنے دیا. اور وہی سب روایتیں مدرسوں میں آ گئی, وہی باپ دادا سے پڑھائی جا رہی ہے, وہی پڑھتے پڑھتے آج وہی مان رہے ہیں. یہ مجبوری ہے, یہ پہچان نہیں پائے کہ یہ روایت, کیونکہ ان کے پاس فلٹر قرآن نہیں تھا, یہ خالی قرآن لے کے چلے تھے, خالی صحابیوں کی روایتیں لے کے چلے. اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تھا. اہل بیت کو پکڑتے تو سب سے پہلا خطبہ مولا علی کا ہے, جو اللہ کی توحید پہ ہے. وہ ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, جو دیکھنے میں نہیں آتا, جو جسم نہیں رکھتا, جو آنکھ نہیں رکھتا, جو دماغ میں نہیں آ سکتا, جو چھونے میں نہیں آ سکتا, جو سمجھنے میں نہیں آ سکتا.
بتا رہا ہے، یہ وہ بتا رہا ہے جو اللہ کے اتنے قریب ہیں. ہم اگر دیکھ لے چاند ہم کو دکھ رہا ہے، جس کو نہیں دکھتا تو ہم کہتے ہیں وہ ہے، وہ جس کو دکھتا ہے کہ اتنا قریب ہو، وہ صرف محمد اور علی ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب کی جو اللہ کا تعارف کراتے کہ وہ ہے، اور وہ کہتا ہے وہ ہے جس نے ایسے کو بھیجا. کیا کہا ابھی آپ نے؟ ایک دو ہے مورتیاں، تو ایسے کو ہی بھیجا، ایک صورت کی دو مورت بھیجا. ایک کو دیکھو تو اس کی رحمت کو پہچانو، ایک کو دیکھو تو اس کی کریمی کو پہچانو، ایک کو دیکھو تو اس کی رحمانیت کو پہچانو، ایک کو دیکھو تو اس کو ذوالجلال کو پہچانو. دونوں مل کے اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں. ہم کو دیکھو، مانو اس کو. اللہ نے بھیجا بھی اسی لیے کہ ان کو بھیج کر اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ان کو ماننا مجھ کو ماننا ہے. اب یہ جو خدا وہ تصور ہمارا نہیں ہے کہ جو آئے جائے، جو جہنم میں پیر ڈالے. ہاں روایت وہ صحیح ہے، روایت سے اعتراض مت کرنا. جہنم کہے گا، جہنم سے آواز آئے گی حل میں مزید، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ خدا کا پیر جو ڈالنے کی بات ہے یہ نہیں مانتے کہ اللہ جسم رکھتا ہی نہیں، تو پھر ماننا تو پڑے گا کچھ تو ہے. ہاں ایک گیا جس کا پیر نہیں تھا جہنم میں گیا، تو جہنم وہ کہے گا مزید پورا چاہیے، حل میں مزید پورا چاہیے. تو روایت اپنی جگہ صحیح ہے، مگر پیر اللہ کا نہیں ہے، پیر کسی اور کا ہے جس کو کتے کھا گئے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. رسول کو پہچاننا آسان نہیں، اللہ ہی کو پہچاننا مشکل ہے، تو رسول کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ اپنے جیسا سمجھ رہے نا. خود سرکار فرماتے ہیں نہیں پہچانا کسی نے اللہ کو سوائے میرے اور علی کے، اور نہیں پہچانا کسی نے مجھ کو سوائے اللہ کے اور علی کے. مطلب رسول کو پہچاننے کے لیے اللہ ہونا یا علی ہونا چاہیے. مگر حکم بھی ہے، قرآن ہی کہتا ہے ہم لم یعرفوا رسولہم وہم لہ منکرون. تم نے ابھی تک رسول کو نہیں پہچانا، تو پہچاننا ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جتنا ضرب ہے، جس کا جتنا ضرب ہے، جتنی معرفت حاصل کر سکتا ہے اتنی کرنا ضروری ہے. اتنی تو ضروری ہے کہ رسول رسول ہے اور ان سے محبت کرے اور ان کے دشمن کو بھی پہچانے. اس کے بغیر نجات نہیں ہے. ہزار تم نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، رسول کی معرفت کے بغیر نماز نہیں. رسول کے دشمنوں کو پہچانے بغیر روزہ حج زکات نہیں. اگر یہ روزہ زکات حج تو بتا رہے نا، حج کرنے جا رہے ہو، ایک پتھر کو چوم رہے ہو، 3 کو پتھر مار رہے ہو. حجر اسود بھی پتھر جو شیطان کا نشان بنا، وہ شیطان ویطان نہیں ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں بہکایا تھا، تو وہاں بھی پتھر کا ہی نشان بنا ہے. ارے تو ماشاءاللہ بڑی دیوار بنا دی گئی ہے کہ کنکری خطا نہ ہو لگے ہی. تو پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے.
اے ابھی ابھی حج کر کے آنے والوں بتاؤ، ایک کو چوم رہے ہو، 3 کو مار رہے ہو، ارے یہیں سے سمجھ جاؤ صلوات پر محمد تو معرفت رسول یہ حجا رسول تو اس لیے چوم رہے کہ رسول نے چوما، یہ ہے رسول کی معرفت ہو گئی، اب ہم چوم رہے ہیں۔ اب یہاں رسول نے کنکری ماری، کیوں کہ یہ وہی ہے جو سب سے پہلے خلیفہ کا انکار کیا تھا، یہاں پر بھی آ کر بہکانے کی کوشش کی تھی جناب ابراہیم کو، جناب اسماعیل کو، جناب حاجرہ کو، مگر یہ ان کا نبی ہوگا جو شیطان کے بہکنے میں آ جائے۔ جناب ابراہیم نے تو کنکری مار دی نا کہ تو شیطان ہے جو مجھ کو اللہ کے حکم سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ جناب اسماعیل سے کہا یہ تجھ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، جناب اسماعیل نے کہا کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اگر کوئی سچی بات کوئی مولوی کہتے تو یہ مت سمجھنا یہ اپنا والا ہے، شیطان سے بھی اللہ سچی بات کہلواتا ہے۔ شیطان نے کہا یہ ذبح کرنے لے جا رہے، کہا کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو میری 70 جان قربان، کنکری ماری۔ تو ان کی سنت پر آج ہم عمل کرتے ہوئے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے عمل حج سے بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو مانیں گے جو رسول والا ہے، جو اہل بیت والا ہے، اور اس کو ماریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے نفرت کریں گے، اس سے دور رہیں گے۔ یہ ہے حج کا فلسفہ۔ آنے کے بعد بھی شیطان کی باتوں میں ملوث ہو گیا تو اس کا حج مقبول نہیں ہوا۔ ایسے ہی مجلس ہے، تبرہ میں ہنسی آتی ہے، مزہ آتی ہے، تبرہ واجب ہے، جیسے تولا واجب ایسے تبرہ واجب۔ سامر تو ایک ہی دفعہ گیا، ہمارا 3 دفعہ گیا۔ یہ نہیں ایسے نہیں پڑھو، ویسے نہیں پڑھو، میں کسی کا غلام ہوں، یہ ممبر رسول ہے، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ پڑھوں گا۔ معرفت رسول دیکھو، اس کی عام مثال میں دے دوں، ایک بچہ جو ہے نا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ جوانی کیا ہے، شباب کیا ہے، ضعیفی کیا ہے، بڑھاپا کیا ہے، مگر ایک جو بزرگ ہے اس کو جانتا ہے کہ بچپنا کیا ہے، شباب کیا ہے۔ تو ہمارا علم کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم سے اعلیٰ انسان کیا ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ نبی کیسے ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں سارے نبی بھی مل کر یہ نہیں پہچان سکتے کہ خاتم الانبیاء کیسے ہے۔ جب وہ نہیں پہچان سکتے، خود نبی نے کہہ دیا ہے، تو پھر ہمارا دعویٰ کیسے، ہم کیسے بیان کرتے بھی نہیں ایسے پسند تھے، ایسے تھے، ایسے کھاتے تھے۔ آج اللہ نے مثال کے لیے جسم بھیجا ہے نورانی، بشر بھی کوئی دن بیان کروں گا۔ بات یہاں پہ ہے کہ ہم کو معرفت حاصل کرنا ہے تو ہم کو جو بڑے ہیں، جو علی اللہ والے ہیں، وہ بتائیں گے کہ کیسا ماننا چاہیے۔ ام لم یعرف رسولہم وہم لہو منکرون، تو تم ابھی تک رسول کو نہیں پہچانے، اس لیے انکار کر رہے ہو۔ اور رسول کو صرف اس لیے نہیں پہچانا گیا کہ رسول ایک جز ہے، ایک کو چھوڑ دیا۔ کوئی چیز جب تک مکمل نہ ہو پہچان میں نہیں آتی، کوئی تصویر ادھوری ہو پہچان میں نہیں آتی۔ دونوں جب ایک ہوں گے تو پہچان میں آئیں گے، دو حصے ہیں نا، اور دونوں کو ملا تو پہچان میں آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ اسی لیے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے وہی ترتی و اہل بیت۔ رسول کیسا بھیجا ہے؟ کتاب کے ساتھ بھیجا ہے، معلم کتاب بنا کے بھیجا ہے۔ سارے عربی تھے، کعبے پہ جبریل لا کے قرآن رکھ دیتے، وہ پڑھ لیتے، سمجھ لیتے۔ معلم کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے، اور تلاوت کرتے ہوئے پھر ان کا تزکیہ نفس بھی کرے،
اور سمجھائے بھی، کتاب حکمت کی تعلیم بھی دے۔ اب میں ابھی آگے مضمون میں نہیں جا رہا، میں یہاں یہ بتاؤں کہ جب کتاب ایسی ہے کہ اس کے لیے اتنا بڑا پروفیسر ضروری ہے جو اس کتاب کو سمجھا سکے، کیونکہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب جہاں سے کتاب آئی ہے تو معلم کہاں سے آئے گا؟ معلم بھی تو وہیں سے آنا چاہیے نا۔ یہ مکے کے جاہلوں میں سے سمجھتے ہیں بس اللہ نے کو پکڑ کے رسول بنا دیا۔ کل میں نے کہا نا جناب ابراہیم نے کہا مسلمت اللہ، میری ذریت کو مسلم رکھ، ایسے معصوموں میں ایسا رسول بھیج۔ یہ دعا ہاں میں ہاں تھی اللہ کی۔ تو جہاں سے کتاب آئی، کتاب کہاں سے آئی؟ اچھا کتاب میں بھی مسئلے ہیں، یہ قرآن ہے، کتاب یہ قرآن ہے، مگر پہلی آیت میں کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں وہ کتاب ذالکہ ہے۔ میں سے پہلے بتا چکا ہوں الف لام میم سے مراد الف لام سے آل، میم سے محمد، آل محمد۔ ذالکہ کا طریقہ یہ ہے کہ آگے نہیں چلتا، پیچھے والے کو اپنے ساتھ میں لیتا ہے۔ یہ ترجمہ لوگوں نے غلط کیا، الف لام میم کچھ نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکہ کا معنی وہ ہے، یہ کا لفظ کہاں آیا؟ ھذا، ذالکہ ھذا، ایسا تو ہے نا۔ ذالک الکتاب وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، نہیں چاہیے ذالکہ پہلے والے لیتا ہے۔ تو اب الف لام میم کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ ذالکہ ادھر جائے، تو اب ذالکہ جب ادھر جائے گا تو ترجمہ ہوگا آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ صلوات پر محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب ایک نکتہ یہاں سن، کتاب آیا نا، آل محمد وہ کتاب ہوئے نا، کتاب ہاتھ میں تم لیا، قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن ہے یہ، یہاں ہے کتاب، آیا آل محمد وہ کتاب ہے۔ اب سورہ واقعہ میں ملاحظہ فرمائے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون میں ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن انہو بے شک یہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون میں ہے۔ مولوی بتا مکنون کیا ہے؟ غلط سلط ترجمہ، لوح محفوظ کو مکنون کہتے ہیں، یہ لکھا ہے بڑے بڑے محدثوں نے، لوح محفوظ ہے مکنون سے مراد، لوح محفوظ تو اللہ خود کہہ دیتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب لوح محفوظ، کہ لوح محفوظ میں ہے، ایک جگہ تو ہے قرآن میں کاف القرآن مجید، اور فی لوح محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اب بتاؤ کہ کتاب مکنون کیا ہے؟ اگر تم الف لام میم کو آل محمد نہیں مانتے اور یہ ترجمہ نہیں مانو گے کہ آل محمد وہ کتاب ہیں جس میں شک نہیں، تو آل محمد وہ کتاب ہوئے نا۔ اب آل محمد میں کوئی ہے جو کتاب مکنون ہے، وہ کتاب مکنون میں جلدی سے بول دو، وہ کتاب مکنون ہے۔ ہمارا رسول کیا ہے؟ بولتا قرآن، بولتے قرآن ہے نا۔ اب یہ بولتا قرآن جس کے لیے خود کھڑا ہو جائے، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک
کتاب، یہ بھی کتاب، قرآن بھی کتاب، ایسا الجھا کے رکھو۔ آل محمد میں وہ کوئی ہستی ہے جہاں اللہ نے سورہ واقعہ میں کہا یہ قرآن انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب مکنون یعنی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا میں۔ اس لیے کتاب مکنون ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو کتاب مکنون کا ادب واجب ہے قرآن پر کہ جب وہ آئے تو قرآن کھڑا ہو کے قرآن کتاب مکنون سمجھو قرآن کو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ کتاب کے ساتھ معلم ہو، تو جہاں سے قرآن آ رہا ہے، اب قرآن اس سے بنا ہے، قرآن سے، بولنے سے، بیان کرنے سے، تو کس نے بیان کیا؟ اب اللہ تو ہم پہلے ہی مان لیے پہلے اسٹیپ میں کہ جسم رکھتا ہی نہیں، جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں ہے تو سر بھی نہیں ہے، سر نہیں ہے تو دہن نہیں ہے، دہن نہیں ہے تو زبان نہیں ہے، پھر کیسے پڑھا گیا قرآن؟ قرآن تو بڑے بغل میں دبائے پھر رہے ہو، کہہ رہے ہو مگر قرآن ثابت کرو، بتاؤ قرآن کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، پھر اللہ کہہ رہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، کس کو دی؟ تم ہی بتاؤ نا، وہاں تو لکھا ہی نہیں ہے، تو کون ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ ابھی کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کوئی نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، نہ آدم ہے نہ عیسیٰ ہے، بس خدا کی ذات ہے اور خدا کے کچھ آئینے ہیں جس نے ان کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے، تو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، علم دیا، اور علم دینے کے لیے نہیں کہ ان کو بنانے کے بعد ان کو سکھایا، زبان نہیں ہے نا، جسم نہیں ہے نا، اب وہ ذات ہے، لا شریک ہے، وہ بے بدن ہے، وہ جیسی ہے، مگر جب اپنے کو پہچانوانے کے لیے نبی اور آل نبی کو خلق کیا تو جیسے ہی اس نے چاہا یہ بن گئے۔ اب میں خلقت پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بن گئے تھے نا، تو وہ بننے کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ اس کی ذات سے یہ نکلے تھے، تو اس میں وہ جو علم قرآن تھا پہلے ہی آ گیا حالت نورانیہ میں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پھر اللہ نے الانسان کو خلق کیا، الانسان، الف لام خاص کے لیے ہے، ایک الانسان بنایا، علمہ البیان، پھر اس کو قوت بیان دی، پھر اس کو بیان کرنے کی قوت دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو جب اس نے جو بیان کیا وہ بنا قرآن، اس نے جو قرآن دی وہ بنا قرآن۔ اب وہ تو بیان کیا، پھر یہ کہتے ہیں لوح محفوظ پہ لکھا، لوح محفوظ پہ محفوظ ہے، ہمارا ایمان ہے، تو لکھا کس نے؟ پھر خدا ہٹ جاتا ہے وہاں پہ، اس کو ہاتھ نہیں ہے، تو کوئی ید اللہ ہونا چاہیے جو لوح محفوظ پہ لکھے۔ چھوڑ دو خالی رسول کو مان لو، اب مسلمان ہو کے بتاؤ، صرف رسول کو مان کے مسلمان ہو کے بتاؤ، کہاں لے جاؤ گے؟ کس نے لکھا؟ کس نے بیان کیا؟ اور جو لکھے تو اس کا بیٹا پھر نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟
حسنین کے لیے کہا نا لوح محفوظ پڑھتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ گھر کی نیم پلیٹ کون نہیں پڑھتا؟ گھر کا بچہ پڑھتا، گھر کی حقیقت گھر کا بچہ جانتا۔ عربی کا مقولہ بھی کیا، گھر والوں کو پہچاننا ہو تو اس کے بچے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، دو جب ایک ہوئے کتاب اور مولوی کتاب تو پھر حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے فلٹر پلان۔ اگر قرآن بھی سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھنا ہے، حدیثوں کو پرکھنا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے پرکھنا ہے۔ ان سے اگر یہ مل جاتی ہے تو قابل قبول ہے، اگر نہیں ملتی تو رد کر دی جائے گی۔ اسی لیے جو روایت کل میں نے بیان کی تھی، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ ہم تبرہ نہیں کرتے، ہم قرآن کو بچا رہے ہیں، اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، اپنی آخرت کو بچا رہے ہیں۔ اگر ہم سب کو ایک جیسا مان لیں تو سچا اور جھوٹا ایک برابر، لڑنے والا اور بھاگنے والا برابر، قربانی دینے والا اور لوٹنے والا برابر، رسول پہ جان قربان کرنے والا اور رسول کے بچوں کی جان لینے والا برابر۔ تو یہ تو قاعدہ ہی غلط ہو گیا نا، یہ عقل بھی نہیں مانتی نا۔ ہر صحابہ کلہم عدول، اور یہ قیامت آ جائے گی، یہ فتویٰ دیتے رہیں کہ یہ بند کرو، یہ بند کرو، یہ بند کرو، کبھی نہیں بند ہوگا ذکر حسین، ذکر اہل بیت۔ کیوں؟ پڑھو قرآن، سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ طٰہٰ، اے میرے طیب و طاہر، اے میرے محبوب، رات کو اتنی دیر مت کھڑے رہا کرو کہ پائے مبارک پر ورم آ جائے۔ ما انزلنا، میں نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مسائل میں گرفتار ہو جاؤ، مصیبت میں پڑو، تکلیف میں پڑو۔ الا تذکرۃ، میں نے اس کو نازل کیا، یہ تذکرہ ہے، قرآن تذکرہ ہے سمجھنے والے کے لیے۔ اب تذکرہ کہتے ہی اس کو ہے جو ہمیشہ کا قیامت ہوتا رہے، جو تا قیامت ہوتا رہے اس کو کہتے ہیں تذکرہ۔ تو تم کتنے بھی فتویٰ بازی کر کے مر جاؤ گے، بنو امیہ ختم ہو گئے، بنو عباس ختم ہو گئے، تو تمہاری کیا اوقات ہے چندے پہ پلنے والوں؟ وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ گمان میں مت رہنا کہ ہم اکثریت میں ہیں۔ یہی تو یہ 10 دن بتا رہے ہیں کہ اکثریت والوں کی قبروں کا نام انہیں چھوڑنے کا ہے۔ جاؤ کربلا دیکھو، گھر کا خوف ہے۔ کیوں خوف کرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کس سے ڈرتے ہو؟ روزی کا دینے والا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے، جان دینے والا وہ ہے، رشتے قائم کرنے والا وہ ہے، رشتے اس نے بنائے ہیں۔ کس چیز کی سوچ میں پڑا؟ تمہارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا کیا ہے؟ شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
یہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، خسارہ ہے ظالمین کے لیے۔ چوم رہے ہو، یہ شفا بھی ہے، اور وہ بھی چوم رہے جن کے لیے خسارہ بھی ہے۔ چومنا ماننا نہیں ہے، قرآن کو چومنا قرآن کو ماننا نہیں ہے۔ قرآن جو بتا رہا ہے، جس کو منوا رہا ہے، اس کو ماننا، جس کو منوا رہا ہے اس کو دل میں رکھنا، جس کو بتا رہا ہے یہ رسول کا غدار ہے اس کو دل سے نکالنا، یہ ہے قرآن کا ماننا۔ یہ ہے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ شفا کا معنی کیا ہے؟ پیاس بجھانا۔ شفا کے معنی کیا؟ پیاس بجھانا۔ اب صرف پیاس نہیں جو حلق میں محسوس ہو پانی سے بجھ جائے، یہ قرآن ہے۔ قرآن تم کو اولاد کی پیاس ہے، قرآن دے گا۔ تم کو دولت کی پیاس ہے، قرآن دے گا۔ تم کو نجات کی پیاس ہے، قرآن دے گا۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہیں، جو قرآن ہے وہ اہل بیت ہے۔ قرآن شفا ہے، اہل بیت بھی شفا ہے۔ ہاں مانتے ہم ضرور ہیں، مگر کوئی یہ آج تک نہیں بتا سکتا کہ تاج میں قرآن رکھا تھا، اس نے مجھ کی اولاد دے دی، دولت دے دی، نجات دے دی۔ کربلا میں روزانہ دیکھو، ارے کربلا کے اجمیر آ جاؤ، کربلا والے کا بیٹا ہے، کوئی اولاد لے کے جا رہا ہے، کوئی دولت لے کے جا رہا ہے، کوئی شفا لے کے جا رہا ہے، کوئی کامیابی لے کے جا رہا ہے، کوئی نجات لے کے جا رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے اللہ نے تمام انبیاء کو مومن کہا، نبی کہا، رسول کہا، خلیل کہا، کلیم کہا، صفی کہا، نجی کہا، کسی کو ایمان کہا، خلیل کہا، خلت نہیں کہا۔ بات سمجھئے، یہ جہاں سے وہ لفظ نکلتا ہے نا، ایمان سے نکلا ہے مومن، خلت سے نکلا ہے خلیل۔ تو جو چیز جہاں سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں مصدر۔ تو خلت سے نکلا خلیل، ایمان سے نکلا مومن۔ تو کسی کو اللہ نے ایمان نہیں کہا، خلت نہیں کہا، مگر خندق کے میدان میں رسول نے اعلان کیا برز الایمان کلہ۔ ایمان نہیں تلاش کرتے، جہاں سے ایمان نکلتا ہے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کل کا کل ایمان، یعنی کا بڑا مسلمان جا رہا ہے، بڑا مومن جا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، کل کا قرآن کہہ رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو یہ تو قاعدہ نبی نے دے دیا کہ یہ کل ایمان ہے، کل اسلام ہے، کل دین ہے۔ اب دیکھتے جاؤ جہاں جہاں بھی جو بھی جب بھی اس کے مقابلے میں آئے گا وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ارے مسلمان نہیں ہو سکتا تو رضی اللہ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا۔
مولا علی مولا نبی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یہ سب کسوٹیاں جو ہم دیتے ہیں پرکھنے کی، یہ بات بچے بچے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کافر ہی ہوگا. اس کو تم کتنا بھی بڑا نام دے دو، کتنا بھی بڑا القاب دے دو، کتنا بھی بڑا بتاؤ، کتنا بھی بڑا فاتح بتاؤ، ہے تو کافر. تو جب یہ قاعدہ نبی کا بتایا ہو ملے گا تو یہ گمراہ نہیں ہوگا، یہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ سیکھنے کے بعد ہاں یہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں آنا حرام ہے کہ یہ جائیں گے تو ہمارا جو ہے کیا دھرا ختم ہو جائے گا. ان کو کسوٹی مل جائے گی، ان کو حق مل جائے گا، ان کو قرآن بھی ملے گا، کتاب بھی ملے گی، اہل بیت بھی ملیں گے، نجات کا راستہ بھی ملے گا، جہنم خود ان سے پناہ مانگے گی. تذکرہ صحابہ کرام ہم جو کریں گے تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس دو چار نام کے علاوہ کوئی صحابی ہی نہیں ہے. بڑی بڑی کتابیں کھولو، خود مکاشفۃ القلوب ان کے امام غزالی کی کھولو، اور جلال الدین سیوطی کی کتنی کتابوں کا میں نام بتاؤں، اس میں لکھا ہے کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کی جنت مستحق ہے. یعنی جنت مستحق ہے، جنت چاہتی ہے کہ یہ مجھ میں آئیں. 4 لوگ کی تو 4 نام تو آسانی سے آ جانا چاہیے تھا. رسول نے مجھے یار کس کی مستحق ہے؟ اب نبی نام لے رہے ہیں تو نہ نمبر کچھ نہیں ہے. نبی کہہ رہے سلمان، مقدار، ابوذر، عمار، یہ وہ صحابہ ہے. کبھی نام لیا تم نے ان کا؟ کبھی ان کا کوئی جشن منایا؟ کبھی کوئی جناب بلال کی کانفرنس ہوئی؟ بتاؤ بڑے صحابہ کے ماننے، تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو مانتے. اور ایسے صحابہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت جن کو چاہتی ہے. کون؟ سلمان. یہ بولے یہ ملک فتح کیا، ایشیا، افریقہ، اور یہ وہ جو بات تھی. یہ سلمان کہاں سے آئے تھے؟ یہ بول آئے تھے کیا؟ فارس سے آئے تھے. بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبش سے آئے تھے. شعیب کہاں سے آئے تھے؟ روم سے آئے تھے. یہ تو سب نبی کے زمانے میں وہاں تک اسلام کی روشنی پھیل گئی تھی. یہ سب کہاں سے آئے؟ شعیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی. مگر اب سلمان کو فارسی مت کہنا، کیونکہ ہمارے چھٹے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہہ دیا سلمان فارسی، کہا لا، فارسی نہیں کہتے، سلمان محمدی. سلمان محمدی. ایسی ہی کوئی فضیلت لے آتے کہ جس کو رسول نے محمدی کہا. ہمیں سلمان کے تلوں کے برابر نہیں آئے، مولا کے سلمان کے مولا کے برابر میں بیٹھے. وقت ہو گیا، کل بتاؤں گا. جب کلو مدل سبھی عادل ہیں تو پھر قرآن کو کہاں لے جاؤ گے؟ سروات میں اگر محمد عزیزان محترم، یہ محرم درس گاہ ہے. اس میں جو سیکھو لوگوں تک پہنچاؤ. سفیر حسین کا کل ذکر ہوا، جناب مسلم کا. جناب مسلم کا کام تھا حسین کی باتوں کو پہنچانا. شیخ حسین کی بیعت نہیں، ہمارا کام ہے ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں اچھے انداز سے، موعظہ حسنہ اچھے انداز سے لوگوں کو اہل بیت بتائیں. نہیں لوگوں کو کم سے کم گھر والوں کو بتائیں، بھائی کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ کیا ہے اہل بیت، کیا ہے کربلا. اتنی آسانی سے کربلا واقع نہیں ہو گئی، بہت پرانی سازش چلی ہے.
جب کربلا واقع ہوئی ہے جناب مسلم شہید ہوئے، کب ہوئے؟ 9 ذی الحج کے۔ کتنی تاریخ تھی؟ بقرہ عید کی چاند رات جس کو کہتے ہیں۔ جناب مسلم نے دارالامانہ کی چھت سے کہا لوگوں کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، دیکھو اگر کہیں میرے بچے مل جائے تو ان کو تماچے نہیں مارنا، دیکھو میرے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہو سکے تو ان کو مدینہ پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، جناب مسلم تو شہید ہو گئے، مگر بچے کہاں تھے؟ قاضی شری کے گھر تھے۔ قاضی شری نے جب دیکھا کہ جناب مسلم شہید ہو گئے تو 2 دن کے بعد اس نے بچوں سے کہا کہ اب یزید کا حکم ہے ابن زیاد کو بچوں کو بھی گرفتار کیا جائے۔ قاضی نے شری نے سمجھا کہ اب یہ بچوں کے لیے مصیبت کا زمانہ ہے تو اس نے چاہا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے ان کو مدینہ پہنچوا دے۔ رات کے وقت میں قاضی شری نے بچوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ کہا کہ جاؤ ایک قافلہ جس سے میں نے بات کی ہے وہ مدینہ جا رہا ہے، یہ بچوں کو ان کے ساتھ لگا دو، یہ مدینہ پہنچ جائے گا۔ وہ بچہ ان کا لے کے جب ان دونوں بچوں کو گیا تو قافلہ نکل چکا تھا اور کچھ دور گیا تھا، قافلے کی گرد و غبار اڑ رہی۔ قاضی شری کے بچے نے کہا کہ دیکھو بچوں ابھی گرد اڑ رہی ہے، قافلہ زیادہ دور نہیں گئے، تم دوڑو، جلدی سے دوڑ کے قافلے میں مل جاؤ، وہ تم کو بٹھا لیں گے۔ اب مدینے کے شوق میں، مدینے کا شوق اس سے پوچھو جو کبھی مدینہ نہ گیا ہو اور وہ پہلی مرتبہ مدینہ جائے، اس کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کاٹے، جس قدر پوری زندگی غریبی میں گزاری، کیسے فاقہ کیا، زمین خریدی بیچی، نہ جانے کیسے جمع کر کے پہلی مرتبہ گیا مدینہ، یہ پوری زندگی جس قدر وادی غربت میں چبھے تھے کانٹے، پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ دیکھا، پھول سب ہو گئے جس وقت مدینہ دیکھا۔ یہ ہماری حالت ہے، ارے وہ جو خود مدینے والے تھے، وہ بچے جب مدینے قافلے کی طرف دوڑتے ہیں، قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ گرد بھی ختم ہو جاتی ہے، بچے دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں۔ کوئی بہت بڑے بچے نہیں ہیں، ایک 6 سال کی عمر ہے، ایک 8 سال کی عمر ہے یا 9 سال کی ہے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، دونوں بچے چلتے چلتے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر چلنے لگتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔ تم جاؤ، اللہ تم کو زیارت نصیب کرے، کربلا اور کوفہ کی دیکھنا، وہاں کے راستے جو زمین ہے ریتیلی زمین، وہ گول ریت نہیں ہے، نوکدار ریت ہے، یہ جو کھڑی جیسی ہوتی ہے ایسی ریت ہے، چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہوتے ہیں ببول کے جس میں کانٹے ہوتے ہیں، یہ گلشن مصطفیٰ کے پھول اسی پہ دوڑتے دوڑتے زخمی ہو گئے ہیں، پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں، تھکن سے چور چور ہو گئے ہیں، مگر بس یہ ہے کہ قافلے سے جڑ جائیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلنے لگتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ صبح کا ستارہ نمودار ہوا، سامنے آبادی نظر آئی، سمجھے کہ کوئی آبادی ہے جہاں سواری مل جائے گی۔ ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ آنے والے نے کہا یہ کوفہ ہے۔ جیسے ہی کوفہ کا نام سنا دونوں کے دل بیٹھ گئے، یا اللہ یہ قسمت کا کیسا پھندا ہے۔ اس نے کہا کوفہ ہے، کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں۔ وہ لالچی شخص تھا، جا کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا، اپنا انعام لے کے واپس گیا۔ ابن زیاد ملعون نے پھر دونوں بچوں کو جیل میں قید کروا دیا۔ جب جیل میں قید کروایا تو جیل کا جو داروغہ زندان تھا وہ تھا مشکور، جو اہل بیت مصطفیٰ کا چاہنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ملعون نے ان بچوں کو قید کیا ہے تو اس کو بھی یہ جو ہے شہید کر ڈالے گا، تو کیوں نہ میں ان کو مدینہ روانہ کر دوں۔ رات کے سناٹے میں داروغہ زندان جناب مشکور نے بچوں کو نکالا اور اپنے بھائی کو ان کے ساتھ کیا، اپنی ایک انگوٹھی دی کہ دیکھو تم یہ قادسیہ کا راستہ ان کو بتا دو، یہ راستہ سیدھا گیا ہے، خطرہ نہیں ہے اس میں، اور جب قادسیہ پہنچنا تو میرے بھائی کو یہ انگوٹھی دینا، جب میرا بھائی انگوٹھی دیکھے گا تو وہ تمہارا مدینہ جانے کا انتظام کر دے گا۔
اب اس کے بچے نے مذکور کے ان کو قادسیہ کی روڈ تک لایا، لانے کے بعد قاضی بھی آیا، مذکور بھی آیا، مذکور نے ان کو گلے لگایا بہت محبت سے، مگر جب جدا کرنے لگا نا تو مذکور کی چیخ نکل گئی، مذکور تڑپ کر رونے لگا۔ تو بچے نے پوچھا بابا کیا بات ہے، تم اتنے مہربان ہو، تم نے ہم کو ساتھ دیا، ہم کو مدینہ بھیج رہے ہو، تم تڑپ کے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ چھوٹے نے بچے نے کہا بابا تم بتاتے کیوں نہیں؟ اس وقت مذکور نے کہا اے بچوں، اے فاطمہ کے چمن کے نونہارو، دیکھو تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ کیونکہ بچوں نے پوچھا نہ چلتے چلتے کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، ہم تو بابا کے ساتھ میں رہنے کو آتے آئے تھے، کئی دن ہو گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ ہماری خیریت بھی لینے نہیں آئے ہیں، تو ہمارے بابا کہاں ہیں؟ اس وقت مذکور سے رہا نہیں گیا، اس نے بتایا کہ تم یتیم ہو گئے۔ اب جب یہ سنا تو اب آنکھ تو پتھرا گئی، آنسو کہاں سے نکلے؟ پردیس ہے، ڈر ہے مر جانے کا، قتل ہو جانے کا، دشمن چاروں طرف ہیں اور مدینہ جانے کی تمنا بھی ہے۔ اب یہ بچے وہ انگوٹھی لے کے چلتے ہیں، قادسیہ کی راہ ہے، مگر پھر رات بھر چلنے کے بعد پھر جب صبح شہر نظر آیا تو وہی کوفہ۔ اب دونوں بچوں نے آنکھ چھوڑ دی۔ کوفہ میں دریائے فرات کے کنارے ایک درخت تھا جس میں وہ جو بڑا کھوکھلا تھا۔ اب دونوں بچے اس درخت میں آ کے بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ ایک کنیز حبشیہ وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی، جب پانی بھرنے آئی تو پانی میں اس درخت کا عکس دیکھا، اور عکس میں دیکھا کہ دو چاند نظر آ رہے ہیں۔ تو اس نے پلٹ کے جب دیکھا کہ دونوں بچے سہمے ہوئے، روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہے۔ پوچھتی ہے بچوں تم کون ہو؟ سچوں کی اولاد تھے، سچ بولنا جانتے تھے۔ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اس نے برتن کو وہی چھوڑا، فوراً اپنے گھر گئی، اپنی مالکہ کو کہا کہ فرات کے کنارے درخت میں میں نے چمن ہاشمی کے 2 پھول دیکھے ہیں، چلو تم میرے ساتھ۔ اس نے کہا ایسا ہے، مسلم کے بچے ہیں۔ وہ مالکہ نے اپنی چادر اتار کر اپنی کنیز کو لا دی کہ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، تو اتنی بڑی خبر مجھ کو سنائی ہے، تو اب میری کنیز نہیں ہے، اب تو میری بہن ہے، اور آپ گھلے سر چلتی ہے، دریائے فرات کے پاس جا کہتی ہے بچوں میں تمہارے گھرانے کی کنیز ہوں، آؤ آؤ گھبراؤ نہیں۔ اس نے محبت سے پیار سے ایک نے کنیز کو لیا، ایک کو مالکہ نے لیا، گھر لے کے آئی، نہلائے دھلائے، کپڑے پہنائے، کھانا پیش کیا، جو کھا سکتے تھے کھایا، کیسے کھاتے، اتنا علم اتنا غم ان کو کھلانے کے بعد پھر آخر میں اس مالکہ نے 2 پیالے دودھ کے دیے، کہا بچوں یہ گرم دودھ پی لو، یہ جو 3 دن سے تم جاگ رہے ہو چل رہے ہو، یہ بچوں میں پیروں میں جو آبلے پڑے تھکن ہے، یہ دودھ پینے سے تھکن کم ہو جائے گی۔ بس دودھ کا پیالہ دیکھنا تھا اور مالکہ کا یہ کہنا تھا، بس دونوں بچے پھوٹ کے رونے لگے۔ مالکہ نے کہا کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں اے ہم پر رحم کرنے والی خاتون نہیں، بلکہ تم نے جس انداز سے دودھ دیا ہے ہم کو ہماری ماں یاد آ گئی۔ مدینے میں ہماری ماں ہم کو رات کو اسی طریقے سے دودھ پیش کیا کرتی تھی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک کمرے میں ان کو سلا دیا، کنیز سے کہا تم پہرے داری پہ رہنا، لگے کہ تم سو رہے ہو مگر جاگتے رہنا۔ حارث جو میرا شوہر ہے وہ لالچی ہے، حارث تھکا ماندہ جب آیا تو اس کو جلدی سے کھانا دے کر مالکہ نے سلانے کی کوشش کی کہ یہ سو جائے۔ وہ لیٹا رہا مگر بڑبڑاتا رہا کہ کاش وہ بچے مل جاتے تو آج مجھ کو انعام ملتا۔ اب عورت کا دل اور دہل گیا کہ یا اللہ یہ ظالم انہی کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر جب رات کا پہر گزرا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، بچے رونے لگے۔ ہوا کیا تھا؟ دونوں نے خواب دیکھا
محمد نے ابراہیم کو جگایا, کہا بھیا اٹھو, اب ہماری یہ آخری رات ہے. کہا کیا ہوا؟ بولے میں نے خواب دیکھا کہ باغ جنت سجا ہوا ہے اور اس پر نانا رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بابا بھی ہیں اور بہت سنہری ہستیاں ہیں. نانا رسول اللہ نے مجھ کو گود میں لیا, بڑا پیار کیا, اور ہمارے بابا مسلم سے پوچھ رہے تھے کہ مسلم تم اکیلے چلے آئے, بچوں کو ظالموں کے درمیان چھوڑ دیا. تو اب مجھ کو لگتا ہے یہ ہماری آخری رات ہے. اللہ اکبر. جب ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی, چھوٹے نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا. تو حارث کے کان میں آواز گئی. حارث اٹھا اور اس کمرے میں آیا. بیوی نے بہت سوچا کہ کہیں اور سے آواز ہے, کہا نہیں ہے میرے مکان سے آواز آ رہی ہے. اس کمرے میں گیا, دیکھا کہ دونوں چاند رو رہے ہیں, بیٹھے ہیں. کہا سو جاؤ سو جاؤ, صبح میں آؤں گا. سوتے کیسے, جاگتے رہے. جب صبح نمودار ہوئی, حارث اٹھا, کمرے کی طرف بڑھا. بیوی بھی بڑھی, کنیز بھی بڑھی. کیا دیکھا؟ ایسے دونوں بچوں کو کھینچا جیسے قصاب جو ہے بکروں کو کھینچتا ہے. یہ ہاشمی بچے, بڑی بڑی زلفیں تھی, دونوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے کھینچنے لگا, باہر نکالنے لگا. بیوی نے کہا کہ دیکھو میں نے ان کو پناہ دی ہے, ان کو پناہ دے دو, ان کو چھوڑ دو, ان کو مدینہ بھیج دو. رسول سے تم کو سفارش مل جائے گی, شفاعت کا پروانہ مل جائے گا. یہ ہمارے گھر کی رونق ہے, ہمارے گھر کی برکت ہے. بیوی کو دھکے مار دیتا ہے, ان کو لے کے آگے بڑھتا ہے. بیوی نے کہا نہیں, میں اسے نہیں لے جانے دوں گی. آخر میں تلوار نکالتا ہے, بیوی کے سر پہ مارتا ہے. بیوی کا سر پھٹ گیا. بیوی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کے دونوں بچوں کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہا اے میرے بچوں, اے میرے شہزادوں, اے میرے آقا زادوں, مجھے معاف کرنا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ظالم یہ سلوک کرے گا. وہ تو مر گئی. آگے کنیز کو بھی حملہ کیا, بیٹے نے بڑا بیٹے پہ حملہ کیا. آج اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. مسیب جگہ کا نام ہے, آپ کو زیارت کراتے ہیں. جب وہاں جائیں گے دور سے روضہ نظر آئے گا, دو گنبد نظر آئے گا, ایک محمد کا ایک ابراہیم کا. دور سے ہی آواز دیتے ہیں او دنیا والوں, او میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں, ہماری عمریں دیکھو, ہم نانا کے دین پہ کیسے قربان ہوئے. وہاں پر فرات کے کنارے لایا, کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا ذبح کروں گا, قتل کروں گا. جب دونوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ ہمیں قتل کرے گا, بڑے نے کہا پہلے مجھے قتل کر, میں چھوٹے کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا. چھوٹے نے کہا نہیں, پہلے مجھے مار, میں بڑے کو نہیں دیکھ سکتا. یہ ہے آل محمد کی تربیت. چھوٹا بڑے کو نہیں دیکھ سکتا, بڑا چھوٹے کو نہیں دیکھ سکتا. کہا ٹھیک ہے تم دونوں ساتھ میں لیٹ جاؤ. دونوں ساتھ میں ایسے لیٹ گئے, دونوں کو ایک ساتھ تلوار اٹھا کر ذبح کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑے کی لاش اٹھائی, دریائے فرات میں پھینکی. دریا کے اوپر لاش تیر رہی تھی. جب دوسرے کی لاش پھینکی, دونوں لاشیں آپس میں بغل گیر ہو گئی اور دریا میں ڈوب گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے.